جی ناظرین، ہم وہ قصہ بیان ہو رہا تھا بادشاہ اور حسین لونڈی کا، تو وہ آگے کیا ہوا وہ ہم جانتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے۔ دوسرا حصہ اس کہانی کا ایک عنوان تھا، اور دوسرا عنوان ہے کہ ظاہر شدن عجز حکیمان از معالجہ کنیزک پر بادشاہ، کہ یہ جو طبیب اور حکیم آئے تھے ان کی بے بسی بادشاہ پر واضح ہو گئی کہ یہ اس لونڈی کا علاج نہیں کر سکتے، الٹ جو پڑ رہا تھا الٹ سارا چپڑ۔ علاج۔ پھر اس نے کیا کیا، وہ روئی آوردن پادشاہ بے درگاہ خدا، اور اس صورتحال میں بادشاہ نے اللہ کے آستان کا رخ کیا، اس کی درگاہ کی طرف رخ کیا۔ وہ خواب دیدن شاہ ولی را، اور اس بادشاہ نے ایک ولی کو اللہ کی درگاہ میں خواب میں دیکھا۔ اس کو پھر ہم شروع کرتے ہیں۔ اچھا، شاہ چو عجز ان حکیمان را بدید، بادشاہ نے جب ان ڈاکٹروں کی بے بسی کو دیکھا، پا برہنے جانب مسجد دوید، وہ ننگے پاؤں مسجد کی طرف دوڑا۔ بے بس تھا، عشق بھی اس کو مجبور کرتا تھا، اور یہ ڈاکٹروں نے جو حکیم اور طبیب دنیا بھر سے آئے تھے جو دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم میں سے ہر ایک دنیا بھر کا مسیحا ہے، تو اس نے جب دیکھا کہ یہ تو کوئی آگے نہیں بڑھ رہے، علاج ہو نہیں پا رہا، علاج الٹا پڑ رہا ہے، تو اس نے پھر اللہ کی طرف رجوع کیا، اور ننگے پاؤں مسجد کی طرف دوڑا، یعنی بےتابی سے۔ رفت در مسجد سوئے محراب شد، کہ وہ مسجد میں گیا، داخل ہوا اور محراب کے پاس چلا گیا۔ سجدے گاہ از اشک شاہ پر آب شد، بادشاہ نے وہاں محراب پر سجدہ کیا، اور سجدے گاہ وہ سجدے والی جگہ ہے جو از اشک شاہ بادشاہ کے آنسوں سے پر آب شد، پانی سے بھر گئی، وہاں سیلاب آ گیا پانی کا، اتنا وہ گڑ گڑایا اور رویا۔ چون بے خویش آمد غرقاب فنا، چون بے خویش آمد جو وہ اپنے آپ میں واپس آیا، ہوش میں آیا، ز غرقاب فنا، اس فنا کے سمندر سے، طوفان سے، خوش زبان بے گشاد در مدح و ثنا، تو اس نے اللہ تعالیٰ کی تعریف میں بے حد باتیں کی، یعنی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، تسبیح پڑھی، مدح و ثنا کی، اور اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر عجز و انکساری سے کہنے لگے، کئی کمینے بخششت ملک جہاں، یا کمینے کا معنی معمولی، بس تھوڑی سی، کئی یعنی کہ آئی کمینے بخششت، کہ اے کہ تیری معمولی سے معمولی جو عطا ہے، ملک جہان ہے، وہ دنیا بھر کی بادشاہی ہے، تو یعنی تیری معمولی سے معمولی عطا اور بخشش اور دین ہے جو، وہ تو دنیا بھر کی بادشاہی ہے۔ منچے گویم چون تو میدانی نہان، منچے گویا، میں کیا بتاؤں کہ میرا مسئلہ کیا ہے، چون تو میدانی نہان، جب تو چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے، میری کیفیت اور میرا مسئلہ تمہیں پتہ ہے، تو اب میں کیا بیان کروں، میں تو بس دست دعائی دراز کر سکتا ہوں اور گڑ گڑا سکتا ہوں تیرے حضور۔ تو ای ہمیشہ حاجت مارا پناہ، اے خدا تو ہمیشہ ہماری ضرورتوں کی پناہ گاہ ہے، تو ہمیشہ ہماری ضرورتیں اپنے کرم سے پوری کرتا ہے۔ بار دیگر ما غلط کردیم را، ایک دفعہ پھر ہم سے راستہ غلط چنا گیا، یعنی ہم راستے سے بھٹک گئے، ہم سے غلطی ہو گئی۔ لیک گفتی گرچہ میدانم سرت، زود ہم پیدا کنش بر ظاہرت، لیک گفتی، لیکن تو نے فرمایا ہے کہ گرچہ میدانم سرت، اگرچہ میں تیرے راز والی باتیں بھی جانتا ہوں، اے اللہ تعالیٰ تم نے انسانوں کو فرمایا ہے کہ بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تمہارے دلوں میں ہے، لیکن میرا ایک بات ہے، زود ہم پیدا کنش بر ظاہرت، لیکن تو خود بھی بتا، گڑ گڑا کر مجھے التماس کر، تمنا کر، دعائیں مانگ۔ چون برآورد از میان جان خروش، اندر آمد بحر بخشایش به جوش، چون برآورد از میان جان خروش، یوں ہوگا، چون جب برآورد لایا وہ، از میان جان اپنی روح سے، خروش یعنی جوش و جذبہ، یعنی جب اس نے اپنی روح سے، روح کی گہرائی سے دعا کی، گڑ گڑایا،
اندر آمد بحر بخشایش بے جوش، تو اللہ تعالیٰ کا بخشش کا جو جذبہ ہے وہ جوش میں آ گیا. یعنی جب اس نے اللہ کے اس فرمان پہ کہ ٹھیک ہے مجھے آپ کی سب باتوں کا پتہ ہے لیکن مجھ سے مانگیں، میں بے نیاز ہوں، دینے والا ہوں، گڑ گڑا کے مانگیں. تو کہتے ہیں اس فرمان کی روشنی میں وہ بادشاہ گڑ گڑایا، اور اتنا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سمندر جوش میں آ گیا. درمیان گریے خوابش در ربود، روتے روتے بادشاہ کو گڑ گڑاتے ہوئے نیند آ گئی. دید در خواب او کے پیری رو نمود، اور اسی نیند میں اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک پیر و مرشد، ایک رہنما، ایک بزرگ نظر آیا اس کو. گفت ای شاہ مژدے حاجاتت رواست، گر غریبی آیتت فردہ ز ماست. اس مرشد نے کہا کہ گفت ای شاہ، اس نے کہا اے بادشاہ، مژدے تجھے خوشخبری ہو، حاجاتت رواست، تیری ضرورت پوری ہو گئی. گر غریبی آیتت فردہ ز ماست، اگر کل تیرے دربار میں کوئی اجنبی آ جائے تو پریشان نہ ہونا، وہ ہم نے بھیجا ہے ہماری طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے وہ آ رہا ہے. ہاں، چن کے آید او حکیم حاذق است، جب وہ تیرے پاس آئے گا تو وہ ایک ماہر طبیب ہے، ڈاکٹر ہے، جو حاذق حکیم ہے، جس کا علاج بالکل کارگر ہے، وہ ٹھیک کر دے گا اس کو. صادق اشدان او امین و صادق است، تو اس کو سچا سمجھ کہ وہ سچا ہے اور امانت والا ہے، یعنی وہ اپنے کام میں پرفیکٹ ہے اور دیانتدار اور کمٹمنٹ والا بھی ہے. ٹھیک ہے. در علاجش سحر مطلق رابے بین، در مزاجش قدرت حق رابے بین، وہ جو علاج کرے گا تو دیکھے گا اس میں ایک جادو ہے، ایک کلی قسم کا ایٹرنل جادو ہے، اور اس کے مزاج میں، اس کی طبیعت میں تو اللہ کا نور دیکھے گا، اللہ کی طاقت دیکھے گا. یعنی وہ پھر ایک روحانی آدمی ہے، وہ روحانی شخصیت ہے جو آ کے علاج کرے گا تو ساری بیماریاں اور مسئلے حل ہو جائیں گے. چون رسیدن وعدے گاہ و روز شد، جب وہ وعدے والا ٹائم ہو گیا اور دن ہو گیا، چون رسیدن وعدے گاہ، جب وہ وعدے والی جگہ پہ پہنچا اور دن ہو گیا، آفتاب از شرق اختر سوز شد، کہ جو سورج ہے وہ مشرق سے نکلا اور اس نے ستارے معدوم کر دی. دیکھیں جب دن نکلتا ہے نا تو ستارے معدوم ہو جاتے ہیں. دیکھیں کتنا خوبصورت کہا ہے. چون رسیدن وعدے گاہ، وعدے گاہ جگہ کو کہتے ہیں. جب وہ وعدے کا ٹائم اور جگہ آ گئی اور دن ہو گیا، اور آفتاب از شرق اختر سوز شد، آفتاب سورج، اختر ستارے کو کہتے ہیں. اختر سوز یعنی ستاروں کو جلا دینے والا، ختم کرنے والا. یہ بات، یہ جو سورج ہے یہ مشرق سے نکلا اور اس نے ستارے جلا دیے، یعنی ختم کر دیے، روشن ہو گیا، دن ہو گیا. بود اندر منظر شاہ منتظر، تابے بیند انچے بے نمودند سر. بادشاہ اپنے دربار میں جہاں وہ لوگوں کو اپنا دیدار کراتا تھا وہاں منتظر تھا، تاکہ جو اسے راز میں دکھایا گیا تھا، خواب میں دکھایا گیا تھا، کہ اس کو دیکھے، اس کا انتظار کر رہا تھا. ٹھیک ہے. می رسید از دور مانند ہلال، نیست بود و ہست بر شکل خیال. کہتا ہے می رسید، پہنچ رہا تھا، از دور دور سے، مانند ہلال، چاند کی طرح. یعنی بادشاہ کو جب وہ خواب میں خوشخبری دی گئی تھی کہ تیرے گڑ گڑاہٹ اور فریاد کی وجہ سے اللہ نے تیرا مسئلہ حل کر دیا، اب ایک بندہ اپنا مقرب بھیجے گا، وہ اس کو، اجنبی کو تم خیال رکھنا، وہ یہ مسئلہ تمہارا علاج والا حل کر دے گا. اچھا، می رسید از دور مانند ہلال، وہ چاند کی طرح دور سے پہنچ رہا تھا. نیست بود و ہست بر شکل خیال، وہ ایسا تھا جیسے کوئی خیالی شکل اور ہیولا ہوتا ہے، ایک روحانی قسم کا وہ ہیولا اور کردار تھا، اسی کا وہ انتظار کر رہا تھا. آگے کہتے ہیں ان خیالی کے شاہ اندر خواب دید، وہ خیال، وہ تصور، وہ شکل و صورت جو بادشاہ نے خواب میں دیکھی تھی، در رخ مہمان ہمی آمد پدید، در رخ مہمان ہمی آمد پدید، وہ مہمان کے چہرے میں نظر آ رہی تھی.
یعنی بادشاہ نے جو خواب میں دیکھا تھا کہ کوئی وہ طبیب مہمان آ آنے گیا۔ والا ہے، تو وہ جب یہ مہمان آیا دربار میں تو اس نے دیکھا یہ وہی والا ہے۔ شاہ بجائے حاجبان فا پیش رفت، شاہ بادشاہ بجائے حاجبان دربانوں کی جگہ بجائے فا پیش رفت یعنی فرا پیش رفت یعنی خود آگے بڑھا۔ عموماً تو یہ ہے کہ بادشاہ دربار میں بیٹھا ہوتا ہے، لوگ جو آتے ہیں تو بادشاہ کے دربان اس کو لے آتے ہیں، لیکن چونکہ یہ ایک اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا طبیب تھا تو بادشاہ نے دربانوں کو نہیں بھیجا، ان کی جگہ وہ خود آگے بڑھا اور پیش ان مہمان غیب خیش رفت، وہ اپنے غیبی مہمان کے پاس خود چلا گیا۔ ہر دو بحری آشنا آموختے، ہر دو جان بی دوختن بردوختے، یہ دونوں تھے نا بادشاہ اور وہ مہمان، ایسے تھے جیسے انہوں نے روحانیت کے سمندر میں تیرنا سیکھا ہوا تھا، یہ دونوں روحانیت میں کامل تھے۔ ہر دو جان بی دوختن بردوختے، یہ بغیر سلائی کے ایک دوسرے کے ساتھ سلے ہوئے تھے، ملے ہوئے تھے، اکٹھے ہوئے تھے، یعنی ان کا بظاہر کوئی تعلق نہیں ہے۔ خوبصورتی سے کہتا ہے ایسے جیسے یہ یک جان اور دو قالب تھے، یہ کچے دھاگے سے بندھے ہوئے تھے، وہ دھاگا نظر بھی نہیں رہا تھا۔ گفت معشوقم تو بودستی نہ آن، اس بادشاہ نے اس طبیب الہی کو کہا جو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا روحانی شخصیت والا پیر و مرشد تھا، طبیب تھا، اس کو بادشاہ نے کہا میرا محبوب تو ہے، وہ لونڈی نہیں ہے۔ لیک کار از کار خیزت در جہان، لیکن دنیا میں کام کسی وسیلے سے ہی ہوتا ہے، براہ راست نہیں ہوتا۔ سبب بنی وہ لونڈی کہ تیرے ساتھ میری ملاقات ہو جائے، میرا مقصود اور مدعا اور حاصل حصول تو تھا، آرزو تو تھا، لیکن چونکہ دنیا میں ایک کام سے دوسرا کام ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس لونڈی کو سبب بنا دیا جس وجہ سے میری تمہارے ساتھ ملاقات ہوگی۔ یہ مولانا رومی کا خاص انداز ہے، یہ ایک ٹرن لیتا ہے، ایک ظاہری کہانی کو باطن اور روح کی طرف لے جاتا ہے۔ آگے ہے نئی عنوان ہے، ایک بیچ میں کہانی آگے ادب کے حوالے سے، وہ ہم آخر پہ لے جائیں، پہلے یہ قصہ مکمل کر لیں۔ دست بے گشاد و کنارانش کرے، اس نے اپنے ہاتھ کھولے، بازو کھولے اور اس کے ساتھ بغلگیر ہو گئے، اس کو بھینچ لیا اپنی آغوش میں اس طبیب کو۔ ہم چو عشق اندر دل و جانش کرے، جیسے عشق آدمی کے روح و روان میں سما جاتا ہے، اسی طرح اس نے اسے اپنے دل اور روح میں جگہ دے دی، بٹھا لیا، راسخ کر لیا۔ دست و پیشانیش بوسیدن گرفت، اس بادشاہ نے طبیب کے ہاتھ اور پیشانی چومنا شروع کر دیا والہانہ انداز میں۔ از مقام و راہ پرسیدن گرفت، اسے پوچھنے لگا کہ سفر کیسا رہا، تم کیسے آئے، کہاں سے آئے، کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی، اس کا یعنی حال و احوال پوچھنا شروع کر دیا۔ پرسن می کشیدش تاب صدر، یہ پوچھتے پوچھاتے وہ اپنے تخت تک، مرکزی جگہ تک دربار میں لے گیا۔ پرسان یعنی پوچھتے پوچھاتے، باتیں کرتے کرتے وہ اسے مرکزی جگہ اپنے دربار میں مرکزی جگہ پر لے گیا۔ گفت گنجی یافتم آخر بے صبر، اس نے وہاں بیٹھے لوگوں کو کہا کہ میں نے ایک خزانہ پا لیا اپنے صبر کی وجہ سے، میں نے صبر کیا اور ایک خزانہ پا لیا۔ گفت ای ہدیہ حق کو دفع حرج، مانیے الصبر مفتاح الفرج، اس نے کہا اے اللہ کے تحفے اور مسائل کو دور کرنے والے، مانیے الصبر مفتاح الفرج، کہ صبر کے معنی یہ ہیں کہ یہ خوشیوں اور اچھائیوں کی کلید اور چابی ہوتے ہیں، تو اے کہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے، اس کا تحفہ ہے، مصیبتیں دور کرے گا، تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی صبر کرتا ہے تو اس کو خوشیوں کے دروازہ کھولنے کی چابی مل جاتی، تو میری خوشیوں کا دروازہ کھولنے کے لیے آیا ہے اور ایک کلید کی مانند ہے۔ ای لکا، یہ تو جواب ہے ہر سوال، بہت خوبصورت ہے، کہتے ہیں تیرا چہرہ ہے اے طبیب، تیرا چہرہ ہے جو لکا چہرے کو کہتے ہیں،
ماہ لکا کہتے ہیں چاند جیسے جی چہرے. جی آئی لکا یہ تو جواب ہے تیرا چہرہ ہر سوال کا جواب ہے. واہ یعنی تیرے چہرے میں تیرے ظاہر میں میری تمام مشکلوں کا جواب مجھے نظر آ رہا ہے. واہ مشکل از تو حل شود بی کیلو کال. یہ مشکلات ہیں جو تیری وجہ سے بغیر کچھ کہے بغیر کچھ بتائے حل ہو جائیں گی. ترجمان ہر چے مارا در دل است. جو کچھ ہمارے دل میں ہے تو اس کا ترجمان ہے، بیان کرنے والا ہے، اس کو جاننے والا ہے. دستگیری ہر کے پایش در گل است. ہر اس بندے کا جو کیچڑ میں پھنسا ہوا ہے، مشکلات میں، دلدل میں کہیں سٹک کیے ہوئے، تو اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، اس کا ہاتھ تھام لیتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے. مرحبا یا مجتبی یا مرتضی انتخب جا القضا ذاک الفضا. مرحبا، ویلکم، اے تو منتخب ہے، اے تو پیارا ہے، عزیز ہے، تیرا آنا ہمارے لیے برکت، مہربانی اور خوشیوں کا باعث ہے. یہاں پر اس بات کو ہم کمپلیٹ کرتے ہیں. آگے پھر اس طبیب کو جو اللہ نے بھیجا ہے اس کی جو ڈسکرپشن بادشاہ نے بیان کی ہے، جو اس کو عزیز رکھا ہے، آگے وہ اس کو اس بیمار لونڈی کے پاس لے جاتا ہے کہ اس کی حقیقت جانے اور اس کا علاج کرے. اس کو اجمل صاحب ہم اگلی اس حسین لونڈی کا مرض کیا تھا یہ ہمیں اگلی بار پتہ چلے گا. اگلی کیس دیکھیے. اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آ رہا ہے جس میں ہم مثنوی مولانا رومی سبکن پڑھ رہے ہیں تو آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے. اسے لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اور اگر ہو سکے تو اپنے فیڈ بیک سے بھی نوازیے.